الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المؤمنین وعلی المسلمین وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ او کما قال النبی علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، زندگی اور موت، زندگی کو آپ حسین کہیں تو وہ حسین نہیں ہے، موت کو اگر آپ حسین کہیں تو وہ خوبصورت قسم کی چیز ہے۔ دنیا کے اندر انسان کا آخری دن، انسان کا آخری وقت، انسان کے آخری حالات ساری کائنات کا خلاصہ ہیں۔ دنیا کے اندر انسان سب کی تعریفیں کرتا ہے، مگر دنیا کے اعتبار سے، زندگی کے اعتبار سے، کھلانے کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، مگر جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی تعریفات ان کی موت ہوتی ہے، ان کے تعریفی اوقات ان کی موت کے اوقات ہوتے ہیں، ان کے تعریفی احوال ان کی موت کے احوال ہوتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، ہمیں زندگی سے نہ پہچانو، ہمیں موت سے پہچانو۔ ساری دنیا پہ کیل و کال ہوتا ہے، تنقید اعتراض ہوتا ہے، مگر آپ کبھی اس انسان کی موت کو دیکھنا، اللہ تمہیں بتائیں گے کہ اللہ کی طرف سے اس پہ رحم ہوا ہے یا اللہ کی طرف سے اس پہ کرم ہوا ہے۔ یہاں میانی صاحب کے قبرستان میں قبر کھودنے والا ایک آدمی، اب اس کی نسلیں باقی ہیں، وہ یہ بتاتا تھا کہ جب میں قبر پہ اترتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ جہنم کی ہے، جنت والوں کی ہے، اور مجھے قبر سے ہی ایسا سکون محسوس ہوتا ہے یا ایسی تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ مجھے اندازہ ہو جاتا ہے، باقی میں عالم الغیب نہیں ہوں لیکن مجھے اندازہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر جب ہم نے کھودی، ہمیں اندر جاتا ہی ایسے لگا جیسے خوبصورت قسم کی ہوائیں آ رہی ہیں اور ٹھنڈک قسم کی قبر ہے اور بہترین پرسکون جگہ ہے، اور وہاں بیٹھنے کو اور رہنے کو اور کھڑے ہونے کو دل کرتا ہے۔ تو اللہ والوں کو پہچاننا ہے آپ نے موت سے، صحابہ کو پہچاننا ہے ان کی وفات سے، نبیوں کو پہچاننا ہے ان کی وفات سے، ساری دنیا کے مسلمان کو پہچاننا ہے ان کی وفات سے۔ ساری دنیا کی زندگی کے حالات لکھے جاتے ہیں مگر موت کے حالات نہیں لکھے جاتے، موت کے کردار نہیں لکھے جاتے، موت کے احوال کوئی بیان نہیں کرتا، اور موت کے وقت کوئی بندہ غور و فکر بھی نہیں کر رہا ہوتا، اور موت کے وقت انسان اکثر بیچارے لاوارث لاشوں کی طرح پڑے ہوتے ہیں۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم، تمہارا یہ آدمی اب یہ مر رہا ہے اور اس کی روح حلقوم تک آ چکی ہے، شہرک تک آ چکی ہے، اور اس کا باپ بھی اس کو دیکھ رہا ہے اور ماں بھی دیکھ رہی ہے، ڈاکٹر بھی دیکھ رہا ہے، پروفیسر بھی دیکھ رہا ہے، سرجن بھی دیکھ رہا ہے، ملازم بھی دیکھ رہا ہے، چوکیدار بھی دیکھ رہا ہے، بیوی بھی دیکھ رہی، بچے بھی دیکھ رہے، اداس نگاہیں، بے بس نگاہیں، بے طاقت بے جان ایسے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ وینٹیلیٹر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے بلڈ
پریشر کو، اس کی شوگر کو، اس کی موت کی آخرت کی زندگی کو، جب اس کا بلڈ پریشر آتا ہے نیچے 80 پہ، پھر 70 پہ، پھر 60 پہ، پھر ڈاکٹر بھی وہاں سے گھوم کر واپس جانا شروع ہو جاتا ہے، پھر 40 پہ آتا ہے، 30 پہ آتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن مرنے والا اس وقت کی کیفیت میں ایک وہ ہوتا ہے جو بادشاہ بن کے اس وقت کو گزارتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو لومڑی بن کر اس وقت کو گزارتا ہے۔ بادشاہ بننے والا وہ آدمی ہوتا ہے جس کو اپنے حسب پہ فخر، نسب پہ فخر، عمل پہ فخر، اولاد پہ فخر، گھر پہ فخر، خاندان پہ فخر، دین پہ فخر، مدرسے پہ فخر، مسجد پہ فخر، حیا پہ فخر، عزت پہ فخر۔ اور جس نے اپنی بچی کو اٹھایا، ہیل والی جوتیاں پہنائی اور ٹکا ٹک کر کر اس نے ڈانس بھی کیے، اداکاری بھی کی، بچی کو متعارف کروایا، سوشل میڈیا میں چمک، چوکوں میں چمک، دنیا میں چمک، اشتہاروں کی زینت اس کی بیوی بنتی رہی، بچیاں بنتی رہی، جس کے گھر میں ایک فوش خانہ بھی تھا، قحبہ خانہ بھی تھا، اور جس کے گھر میں بدنما داغ تھے۔ موت کے وقت کا یہ جو وقت ہوتا ہے جب ساری دنیا یہاں پہ کھڑی ہوتی ہے، یہ بالکل اداس ہوتا ہے، اور اس کو آخرت میں جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہوتا ہے، مرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہوتا ہے، اس میں گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور رشتہ دار سارے بے بس، اس کے عاشق سارے بے بس، اس کی محبت کے دعوے کرنے والے سارے کے سارے بے بس۔ قرآن کہتا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم، موت آئے گی تمہاری شہرک تک، وانتم حینئذ تنظرون، تم سارے اس وقت دیکھ رہے ہوگے، ترجعونها ان کنتم صادقین، اگر تم واقعتاً اس سے پیار کرنے والے ہو، اس کی روح کو واپس لٹا دو۔ پاؤں سے نکلتی ہے، پھر پنڈلیوں سے نکلتی ہے، پھر گھٹنوں سے چڑھتی ہے، پھر ناف پہ چڑھتی ہے، پھر اوپر آتی ہے، پھر دل سے نکلتی ہے، پھر جگر سے نکلتی ہے، پھر معدے سے نکلتی ہے، پھر حلقوم پہ آ کے اڑتی ہے۔ یہ وقت ہے، اب بھی توبہ اس سے پہلے وہ کر سکتا ہے، اب بھی اللہ سے معافی مانگ سکتا ہے۔ سارے رشتہ دار اس کے قریب ہیں، سارے رشتہ دار اس کے قریب ہیں۔ قریب والوں میں کسی کی موت پہ صحابہ جمع تھے، کسی کی موت پہ نبی کھڑے تھے، کسی کی موت پہ شہید کھڑے تھے، کسی کی موت پہ ماں کھڑی تھی۔ ایک مر رہا ہے اور گلے کو دبا رہا ہے، چہرہ لال سرخ ہو رہا ہے، روح پرواز نہیں کر رہی۔ ایک اللہ والا آیا، اس نے کہا چھوڑ دو، یہ اپنی سزائیں بھگت رہا ہے۔ اس نے کہا کیسے بھگت رہا ہے؟ اس نے کہا اس نے لو میرج کیا تھا اور اپنی پسند کی شادی کی تھی، اور جب اس کی ماں کوئی کام کہتی تھی، بیوی اس کی نافرمانی کرتی تھی، اور یہ اپنی ماں کو آ کے کہتا تھا خبردار اگر تو نے میری بیوی کو کچھ کہا تو میں تیرا گلا گھونٹ کر تجھے ابھی مار دوں گا۔ میرا اللہ انتقام لینے والا ہے، جھلک دکھا رہا ہے، جھلک دکھا رہا ہے۔ اب یہ گلا دبا رہا ہے، یہ گلا دباتے دباتے مر جائے گا۔ اللہ نے اس کے نظام زندگی کے اندر یہ دنیا کو بتایا ہے کہ ماں کے گستاخ اور ماں کے نافرمان، جیسے تو نے ماں کو کہا ایسے اب تیری موت آ رہی ہے، اب تو گلا دبا رہا ہے۔ بعض لوگوں کی روح پرواز نہیں کرتی، روح پرواز نہیں کرتی، اور رشتہ دار آ کر کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کریں اللہ خلاصی دے دے، اللہ اس پہ رحم کر دے، اللہ اس پہ کرم کر دے۔ ہمارے علاقے میں ایک آدمی تھا جو مرزائیوں کا صرف دوست ہوا کرتا تھا، جب وہ مرنے لگا، مرنے سے 40 دن پہلے کتوں جیسی آواز آتی تھی اور دوسرے گاؤں میں آواز جایا کرتی تھی۔ ساری دنیا کو موت کے حالات سنایا کرو، موت کے واقعات سنایا کرو۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، شہرک پہ تمہاری موت، وانتم حینئذ تنظرون، تم سارے اس کو دیکھ رہے ہو، ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، تم سارے اس پر چمٹ کے بیٹھے ہو لیکن تمہارا اللہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے اس کے۔ ترجعونها ان کنتم صادقین، آؤ بھائی اس کی روح کو واپس لٹا دو، مشینیں لگا دو، ساری دنیا اپنی طاقت لگا دے، یہ روح واپس کر کے تو دکھا دے۔ اللہ ہے جو روح کو لے جا رہا ہے، تم ہو جو اس کی روح کو واپس لٹا دے ہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہودیوں نے پوچھا تھا یہ روح کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ اللہ کا امر ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ کسی چیز کے لے جانے کا حکم دیتا ہے وہ ہو جاتی ہے اور اس کو کوئی واپس نہیں لا سکتا۔ اب یہ روح واپس نہیں آ رہی۔ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، مرنے والا اللہ کا قریبی ہے،
مرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ مرنے والے کی زندگی کے اندر دنیا صرف ایک عارضی چند لمحے ہیں اور اصل اس کی موت کی تیاری ہے۔ صحابہ نے میرے نبی سے کہا یا رسول اللہ، آخرت کے حالات سن کر ہمارا دل کرتا ہے شادی نہ کریں، بیوی نہ ہو، بچے نہ ہو، مصروفیت نہ ہو، ہم صرف اللہ کے دین پہ چلیں۔ نبی نے فرمایا نہیں، میری کتنی بیوی ہیں، میں ان کو وقت دیتا ہوں، میں اپنی نماز کو وقت دیتا ہوں، میں اپنے قرآن کو وقت دیتا ہوں، میں اپنے ایمان کو وقت دیتا ہوں، میں اپنے دین کو وقت دیتا ہوں۔ ان لنفسک علیک حق، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، وان لاہلک علیک حق، تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے، وان لعینک حق، تمہاری آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے۔ بیوی کا حق ادا کریں تو الگ جنت، آنکھ کا ادا کریں تو الگ جنت، گھر والوں کا ادا کریں تو الگ جنت، رشتہ دار کا ادا کریں تو الگ جنت، عام معاشرے کا ادا کریں تو الگ جنت۔ معاشی پالیسیاں اللہ کے ہاتھ میں، ہمیں دنیا کی فکر ہے، کھانے کی فکر ہے، دہاڑی نہ لگائیں تو کیا کریں، نماز کیسے پڑھیں۔ اب دنیا کہتی 25 کروڑ عوام ہونے والی ہے، پاکستان میں کیا بنے گا؟ بھائی تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو، یہ میرا اللہ ذمہ دار ہے۔ زیادہ کو کھلانا اللہ کی شان ہے، کم کو کھلانا اللہ کی شان نہیں ہے۔ اللہ ہماری طرح کنجوسی والی صفات میں نہیں ہے کہ 2 بندے آ جائیں، 1 بندے آ جائیں، 3 بندے آ جائیں۔ اللہ جمع والوں کو کھلاتے ہیں، مجمع والوں کو کھلاتے ہیں، سب کو کھلاتے ہیں، بلا تفریق دیتے ہیں، بلا تمیز دیتے ہیں، کوئی اس میں فرق نہیں فرماتے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، قریبی اللہ کے جنہوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا۔ موت آئی حضرت بلال حبشی کی، مسکرائے، پھر کہا لگا کے ہنسے۔ بیوی نے پوچھا بلال، دنیا سے جاتے ہوئے تو بندہ غمگین ہوتا ہے، تم کہا لگا کے ہنس رہے ہو؟ فرمایا بیوی تو چھوٹ جائے گی، سامنے اللہ کے نبی نظر آ رہے ہیں، سامنے صدیق اکبر نظر آ رہے ہیں، سامنے عمر فاروق نظر آ رہے ہیں، سامنے عثمان غنی نظر آ رہے ہیں، میں ان کے پاس جا رہا ہوں، دسترخوان بھی سامنے، جنت بھی سامنے، نبی کی سامنے، مجھے کوئی کمی نہیں ہے۔ جس وقت شہادت آئی سیدنا عثمان غنی کی، 40 دن کا محاصرہ ہے، آخری وقت، موت کے وقت، صحابہ پہ طعنے کرنے والا، تشریح کرنے والا، جنگ جمل پہ بات، جنگ صفین پہ بات، صحابہ کے اختلاف، صحابہ کے دریغ، صحابہ کی نا اتفاقیاں اچھل کے بیان کر سوشل میڈیا کی حرام کی کمائی کھاتا ہے اور صحابہ کی گستاخی توہین کرتا ہے۔ تم اپنے مرنے والوں کو لاؤ، ادھر صحابہ کی موت کو لاؤ۔ 40 دن کا محاصرہ ہے، ہائے نہیں کی، اوف نہیں کی، کسی کو یہ نہیں کہا مدینہ میں مار دو، قتل کر دو، خون بہا دو، خنجر نہیں چلے گا، تلوار نہیں چلے گی، چھری نہیں چلے گی، نیزہ نہیں چلے گا، پتھر نہیں مارو گے، گالی نہیں نکالو گے، نہ تو کرو گے نہ میں کرو گے، چپ ہو جاؤ۔ 40 دن تک پرسکون انداز ہے، 40 دن تک قرآن کی تلاوت ہے، 40 دن تک روزوں کے حالات ہیں، 40 دن تک یہ نظام زندگی ہے۔ جب موت آئی روزے کی حالت میں، بڑا روزہ 40 دن کا روزہ، بہترین قوت، بہترین طاقت، پردے ہٹا کر نبی پاک کو سامنے لایا گیا اور آپ نے حضرت عثمان غنی کو اپنے افطاری کے لیے اپنے ہاں جنت میں بلایا۔ موت کے اوقات کو دیکھ کر بھی آج صحابہ پہ بکواس کرتے ہیں اور صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور صحابہ کی زندگی پہ طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ خدا کی قسم حضرت عمر فاروق ہیں، شہادت کا وقت ہے، ساری دعائیں قبول ہے، وقت شہادت ہے، سب کچھ بھی ہے، خنجر بھی لگتے ہیں، خون بھی گرتے ہیں، پیٹ میں سوراخ ہو جاتے ہیں، دوائی کے اثر نہیں ہوتے، یہ پتہ چل رہا ہے ہاں بھائی حکیم ختم، طبیب ختم، ڈاکٹر ختم، معالج ختم، صحت والے ختم، ساری چیزیں ختم۔ اب میرا اللہ چاہ رہا ہے میں اللہ کے پاس آ جا رہا ہوں، شہادت کا وقت، آخری وقت، زندگی جا رہی اور اس کے بعد بھی نماز کا اہتمام کروایا بھی ہے اور نماز کے بعد بھی آپ نے ساری دنیا کو یہ بتایا ہے اب مجھے دوا اثر نہیں کرے گی، میں اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں۔ گفتگو جاری رکھی ہے، نبی پاک کے روضہ میں دفن ہونے کی درخواستیں، پھر اس کی قبولیت، پھر آپ کا ساری دنیا
دنیا کے اندر خوشی کا اظہار اس بنیاد پر کہ اللہ کا شکر ہے دنیا میں صحبت رسول ملی، آخرت میں صحبت رسول ملی، قبر میں صحبت رسول ملی، مجھے اس سے اور کسی چیز کو درکار نہیں ہے۔ لاکھوں مربع میل کو فتح کرنے والا لالچ نہیں کرتا، ہرس نہیں کرتا، غبن نہیں کرتا، کرپشن نہیں کرتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ موت کا وقت یہ چند گھڑیاں حضرت عمر کی، حضرت عثمان غنی کی یہ چند گھڑیاں ہیں، حضرت بلال حبشی کی یہ چند گھڑیاں ہیں۔ حضرت سری سکتی کہتے ہیں ایک بندہ آیا رونے لگا تو کر مجھے کہنے لگا حضرت کوئی مرنے والی اچھی جگہ ہے یہاں پہ؟ مرنے والی اچھی جگہ ہے، تم دفتر میں ہو تو موت آ سکتی ہے، سین میں ہو تو موت آ سکتی ہے، فلم دیکھو تو موت آ سکتی ہے، گانا گاؤ تو موت آ سکتی ہے، کرکٹ کھیلو تو موت آ سکتی ہے، فٹ بال کھیلو تو موت آ سکتی ہے، اور بازار میں رہو تمہاری موت آ سکتی ہے۔ کوئی بندہ واش روم میں بیٹھا ہے اس کی موت آ سکتی ہے، کوئی بندہ خدا کی قسم کسی کو قتل کر رہا ہے اس کی اپنی موت آ سکتی ہے۔ کوئی بندہ کہاں مر سکتا ہے، کوئی بندہ کہاں مر سکتا ہے۔ ہر وقت ڈرو، ہر وقت خوف کھاؤ، ہر وقت وہاں سے نکلو، کسی ایسی جگہ پہ آ جاؤ جہاں موت آئے تو مزہ آ جائے۔ کہنے لگا ایسی جگہ ہے جہاں کوئی مرنے کی اچھی جگہ ہو، بس مجھے یہ بتا دو۔ حضرت نے کہا بھائی کون سی جگہ، کیسی جگہ، کس کی موت آ رہی؟ کہنے لگا بس آپ مجھے بتا دیں۔ سامنے کنواں تھا، ساتھ ایک خوبصورت مسجد بنی ہوئی تھی اور اس کے اوپر کھجور کی شاخوں کی صفیں بنی ہوئی تھی۔ حضرت نے کہا یہ ہے جگہ جو ہمارے اس علاقے میں اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، بس یہی اچھی جگہ ہے، یہی اچھی جگہ ہے۔ وہ گیا اور وہاں پہ اپنے ہاتھوں پہ سر رکھ کے سویا، قبلہ رو ہو کر دائیں کروٹ پہ۔ صبح جب نماز کا وقت ہوا اٹھانے لگے، وہ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔ یہ موت کے اوقات آپ کی حسین لمحات ہیں، موت کا وقت حسین لمحہ ہوتا ہے، موت کا وقت حسین نظام ہوتا ہے۔ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، میرے مرنے والا قریبی ہوا، اللہ کا دوست ہوا، اللہ کا دوست ہوا۔ خدا کی قسم دوستی دوستی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا ملک الموت اور تھپڑ مارا اس کو، دوڑ کر جا کر کہنے لگا اللہ مجھے اس بندے کی طرف آپ نے بھیجا ہے جو ابھی مرنا نہیں چاہتا، مرنا نہیں چاہتا ہے۔ دنیا مرنا نہیں چاہتی، حقیقت یہ ہے کہ دنیا مرنا نہیں چاہتی، وہ بندہ نہیں مرنا چاہتا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ حضرت موسیٰ سے کہو اپنے دائیں ہاتھ کو ایک بیل کے اوپر رکھے اور جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں اتنی زندگی ہم ان کی بڑھا دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ آفر کی گئی اور بتایا گیا اور خواہش دی گئی، تو آپ نے فرمایا بیل پر جتنے بال آئیں گے اس کے بعد جب بال کی تعداد ختم ہوگی تو کیا ہے؟ فرمایا موت ہے۔ فرمایا میں اتنی تاخیر اپنے اللہ کی ملاقات میں نہیں کرنا چاہتا، میرے اللہ کا حکم آ گیا ہے میری موت آ جائے۔ میرے نبی کو اسرائیل نے آ کر کہا، پھر جبرائیل نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ دنیا میں رہنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، اللہ آپ کو موت نہیں دیں گے، آپ آخرت میں آنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، اللہ آپ کو بلائیں گے۔ نبی نے 11 بیویاں اور صحابہ اور ساری دنیا کا خوبصورت منظر چھوڑا ہے، مسجد نبوی کی محبت، بیت اللہ کی محبت، غار ہیرا کی محبت، غار ثور کی محبت، بیت المقدس کی محبت، پورے عرب کی محبت، یمن کی محبت، شام کی محبت، دنیا کے مجاہدوں کی محبت، مہاجروں کی محبت، دنیا کے نظام کائنات کی محبت، سب کو چھوڑ کر یہی کہا ہے اللہم الرفیق الاعلی۔ پیارا دوست اللہ ہے، اونچا دوست اللہ ہے، بہترین دوست اللہ ہے، بہترین کارساز اللہ ہے، بہترین خالق اللہ ہے، بہترین مالک اللہ ہے، بہترین نظام اللہ کا ہے۔ موت والوں کے حالات، ان کی موت کی زندگی سے سیکھو۔ ان الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جو لوگ پاک ہوتے ہیں اور ان کے اوپر فرشتے آتے ہیں اور یہ پاکیزہ بندے جب دنیا سے جاتے ہیں یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، فرشتے ان کو آوازیں دے کر کہتے ہیں تم پر سلامتی
हो तुम जन्नत में चले जाओगे। इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम, और वो लोग जिनकी मौत आती है और उन्होंने अपने पर जुल्म किया होता है, उनकी मौत रूह ऐसे परवास की जाती है जैसे कांटेदार एक दरख्त की शाख होती है और उसको तुम्हारे पेट में गाड़ा जाता है, फिर उसको खींचा जाता है और वो कांटा एक एक आंत को चीर के बाहर निकलता है। ये मौत के आखिरी हालात होते हैं। उस वक्त उसकी दुनिया भी गई और उसकी आखिरत भी गई और मरदूद मर गया। अल्लाह की कसम, इसका काम दुनिया का भी न रहा, आखिरत का भी न रहा, लेकिन जिन्होंने तैयारी की हो उनकी मौत इस तरह आती है और वो उस तरह ही सोया और अल्लाह को प्यारा हो गया। यही कुरान तुम्हें कह रहा है, आओ भाई फअम्मा इन कान मिनल मुकर्रबीन, अल्लाह के मुकर्रब बनो। अल्लाह के मुकर्रब, सहाबा अल्लाह के मुकर्रब है और सहाबा की मौत हमारा नमूना है। हजरत हुसैन की शहादत करबला में सिर्फ अपनी नहीं है, अपने 72 अहले बैत आपके सामने अल्लाह के यहाँ शहीद हुए, मगर उनमें किसी का किरदार गलत नहीं, किसी का अमल गलत नहीं, किसी की नीयत गलत नहीं, किसी को दुनिया से मोहब्बत नहीं, किसी को बच्चों से मोहब्बत नहीं, किसी को अहले खाना से मोहब्बत नहीं। ये सारे अहले बैत अल्लाह के नबी की तरफ मुतवज्जे थे और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे थे और अल्लाह के दीन के अहया के लिए आगे बढ़े थे। ना प्यास की परवाह की, ना भूख की परवाह की, ना कोई रिक्वेस्ट की, ना कोई दरख्वास्त की, ना आपने भतीजे को बचाया, ना आपने बेटे को बचाया, ना अपने बीवियों को बचाया, ना अपने भांजियों को बचाया, ना आपने किसी कजन को बचाया, ना आपने कोई दरख्वास्त की, ना आपने कोई रिक्वेस्ट की, ना आपने कोई ऐसा मामला किया। सारे जा रहे थे अल्लाह के दरबार में, सबकी नमाजें आला थी, सबके कुरान आला थे, सबका दरूद आला था, सबका अकीदा आला था, सबके मिजाज साफ थे, सबके दीन साफ थे। नमाज पढ़ते हुए सजदों में जिनकी मौत आ जाए और जिनके खून कुरान पे गिरे और जिनकी तलवारें क़यामत के दिन रो कर ये कहें, जालिमों को सामने लाकर इन्होंने करबला के अंदर ये काम किया था। आज उसी करबला पर हम तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं, हम तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, हम तो इन सहाबा की इज्जत व अजमत को और इस्तिकामत को सलाम पेश करते हैं। हमें पता है ये सहाबा कभी गलत रास्ते पे थे भी नहीं, ना कभी गलत रास्ते पे हुए हैं, ना गलत रास्ते पे होंगे। इनको तो आगे सीधी जन्नत मिली है, इनको तो आगे सीधा अल्लाह मिला है। इनकी मुलाकात तो अम्मा फातिमा से हुई है, इनकी मुलाकात तो सैयदना अली मुर्तजा से हुई है, इनकी मुलाकात तो मेरे आका से हुई है, इनकी मुलाकात तो मेरे अल्लाह से हुई है। कोई खसारा नहीं, कोई कमी नहीं, कोई निजाम नहीं, कोई बदमिजाजी नहीं, कोई बदहवासी नहीं, लेकिन अपनी गंदी जुबानें जो सहाबा की जिंदगी पे तबर्रा करती है और सहाबा की जिंदगी में बकवासात करते हैं और सहाबा की जिंदगी के अंदर गम कैसा है, शरबतें, दूध, सबीले, जर्दे, देगें, हलीम, बिरयानियां, बड़े से बड़े पूरा मुआशरा, पूरे सियासतदान, पूरी सियासी जमातें, पूरा सियासी किरदार इस वक्त लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में उन हजरात का नुमाइंदा बने जिन्होंने हमारे सहाबा की मशक्कत को, हमारे सहाबा की प्यास को, हमारे सहाबा की भूख को, हमारे अहले बैत के 72 उन हजरात को जिन बच्चियों के दुपट्टे और इफ्फतें और हयाएं तोड़ी गई थी, और खुदा के बंदो ये वक्त था कि दरवाजे बंद कर देते और मुसल्ले पे बैठ जाते और अपनी जिंदगी को बना लेते और अपनी मौत की तैयारी कर लेते और अपनी शहादत अल्लाह से मांगते और बेहतरीन जिंदगी अता करते। इधर से क्या कहते हैं, बीवी हराम है, क्या है जी, मुहर्रम है, बीवी हराम हो गई है, गोश्त भी हराम हो गया है। क्यों हराम है जी, गम का महीना है और ये जो उर्स हैं, ये जो मेले हैं, ये जिनके इश्तिहार चल रहे हैं, ये जो बसें निकल रही हैं, ये जो गाड़ियां निकल रही हैं, ये अल्लाह के वली अपनी कब्रों में सोए हुए हैं और ऊपर खाने वाले बदनुमा दाव जमा होकर उनको बदनाम कर रहे हैं, उनके दरबारों को बदनाम कर रहे हैं, उनके मिजारों को बदनाम कर रहे हैं, उनके निज़ाम को बदनाम कर रहे हैं। ये कवालियां क्या नहीं चल रही, ढोल मरासी नहीं चल रहे,
قبرستان میں جاؤ میانی صاحب، وہاں پہ لسٹ لگی ہوئی ہے، آج فلاں جگہ پہ عرس ہے، کل فلاں جگہ پہ عرس ہے، دھمال بھی پڑتی ہے، عورت بھی ناچتی ہے، مرد بھی ناچتے ہیں، ساری دنیا ناچتی ہے۔ محرم الحرام میں ناچ کہاں سے آ گیا؟ گانا کہاں سے آ گیا؟ ڈھول ڈھبا کہاں سے آ گیا؟ قوالی کہاں سے آ گئی؟ حضرت حسین کی شہادت پر یہ قوالی ہیں، حضرت حسین کی شہادت پہ یہ ڈھول ڈھبے ہیں، حضرت حسین کی شہادت پہ عورتوں کے ناچ ہے، حضرت حسین کی شہادت پہ کھانا بنانا ہے، حضرت حسین کی شہادت پہ اعلیٰ نظام دینا ہے، اور ساری دنیا، پاکستان، مرکزی قیادت اور سیاستدان کلہم، تمام جماعتوں نے اس دفعہ خدا کی قسم صحابہ اکرام کا تنزع اور ان کا تمتع اور ان کا زہد اور ان کی دنیا سے رغبت ختم، آخرت کی طرف جو توجہ تھی، اس کا بیڑا غرق کیا ہے۔ ہماری سڑکوں پر، ہماری گلیوں پر، ہمارے محلوں پر ہمارا یہ تقدس نہیں تھا، ہماری یہ شان نہیں تھی۔ یہ باغ صحابہ سے چمکے ہیں، یہ پھول صحابہ سے چمکے ہیں۔ تمہارے پاکستان میں قبریں صحابہ کی ہیں، تمہارے پاکستان میں قبریں انبیاء کی ہیں، تمہارے پاکستان میں خدا کی قسم شہادتوں کے خون سے اللہ نے تمہیں یہ ملک عطا فرمایا ہے۔ ساری سیاسی قیادت، راستے بند، راستے بند، ان کا پانی بند، ادھر سے راستے بند، کنٹینر بند، ایمبولنس آگے نہیں بڑھی، مریض آگے نہیں چلا، ہسپتالوں تک کوئی رسائی نہیں ہوئی۔ یہ محرم الحرام نہیں ہے۔ ہم ان صحابہ کی عزتوں کو اس طرح اچھلتا ہوا دیکھتے ہیں اور اس طرح بدنما داغ ان صحابہ کی عزت و عظمت پہ لگاتے ہیں۔ یاد رکھنا، ہمارے صحابہ کی زندگی تو ہے ہی ہے، لیکن ان کی شہادت وقت موت، وقت وفات فخر کا ذریعہ ہے۔ اس فخر کو خراب مت کرو، اس فخر کی تذلیل مت کرو، اس فخر کے تصدق کو اور اس کے تقدس کو بالکل تباہ اور برباد مت کرنا۔ یہ زندگی کا آخری نظام ہے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اللہ کا قریبی جب دنیا سے جاتا ہے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، خوشبو پھیل جاتی ہے، وجنت نعیم، اور نعمتوں کی جنت خدا کی قسم اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یقیناً وہ جماعت کون سی ہے؟ صحابہ کی۔ نامہ اعمال سب صحابہ کا دائیں ہاتھ میں ہوگا، سب کا ٹھکانہ جنت ہے، سب سے اللہ راضی ہیں، سب کی زندگی بھی جنت ہے، سب کی موت بھی جنت ہے، ان کی قبر بھی جنت ہے، ان کا حشر بھی جنت ہے، ان کا پلسرات بھی جنت ہے، ان کی آخرت بھی جنت ہے۔ ان کی جنتی ہونے میں شک کرنا کفر ہے، ان کی طرف غلط نسبت کرنا کفر ہے۔ یہ مقرب اللہ ہیں، یہ مقربین ہیں، یہ خدا کے مقرب ہیں۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اللہ کا قریبی جب بندہ مرتا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں، جنت نعیم مل جاتی ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور جب اللہ کو پتا ہوتا ہے یہ وہ بندہ مر رہا ہے جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اللہ اس کے لیے سلام بھیجتے ہیں۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، دائیں ہاتھ والے فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَظِلٍّ مَمْضُودٍ، بیری کے درختوں کے سائے میں ہوں گے، وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ، جنت کے بہتے ہوئے پانی ہوں گے، وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور بہترین اس کے پھل ہوں گے، لا مقطوعہ ولا ممنوعہ، نہ ان کو کاٹنا پڑے گا نہ ان پھلوں سے کوئی روکے گا، وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ، اور بہترین ان کے بسترے ہوں گے، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، ہم نے ان کو بہترین زندگی دی، فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا، نوجوان میٹھی میٹھی لڑکیاں اللہ ان کو دیں گے، لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، دائیں ہاتھ والے اللہ کی اس جنت میں ہوں گے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، یہ وہ ہیں جن کی موت اللہ کے خوبصورت جھنڈے کے نیچے ہوتی ہے، اور یہ مرتے وقت ان کو کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ صحابی کو کوئی دکھ نہیں ہے، صحابی کو کوئی غم نہیں ہے، صحابہ کی شہادتیں شہید ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، باقی صحابہ کی طرف متوجہ ہیں، دائیں ہاتھ کھڑا کیا، ان سے کہا خبردار، میں دنیا سے اللہ کے نبی کا دفاع کر کے جا رہا ہوں، میرے نبی کے ایک بال پر بھی اگر کسی بدبخت آدمی نے
نشان لگا دیا تم اس کے ذمہ دار بن جاؤ گے، اور میرے نبی کو میری طرف سے سلام دے دینا، اور میرے نبی کو یہ بھی بتانا کہ جس چیز کا وعدہ خدا نے ہم سے کیا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ لی ہے، اور میرے پیچھے والوں کو بتا دینا کہ نبی کا دفاع کرتے کرتے جلدی جلدی آ جاؤ، اس جنت میں آ جاؤ۔ نبی کو بتایا یا رسول اللہ، صحابی شہید ہو رہا تھا، اور صحابی نے کہا اے صحابہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں نے نبی کے دامن نبوت پر دشمن کا داغ نہیں لگایا، اپنے جسم پہ لگوایا ہے، تم بھی اس نبی کا تحفظ کرنا، تم بھی اس کے نام کا، کام کا، ذات کا، صفات کا، خاندان کا، حسب کا، نسب کا، تمام چیزوں کا دفاع کرنا۔ اگر تم نے اپنی جان بچائی اور نبی کو تم نے ایسے ہی آگے کر دیا، اللہ کی قسم تمہیں اللہ معاف نہیں کرے گا، اور میرے نبی کو میرا سلام کہنا اور ان کو بتانا مجھے اللہ نے جنت دکھا دی ہے، اور باقی صحابہ کو کہنا نبی کے دفاع میں آؤ، اللہ کے ہاں جلدی جلدی پہنچ جاؤ، یہی جنت ہے، یہی شہادت ہے۔ میرے نبی کو بتایا گیا، اور آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائے۔ ہاتھ آپ تھوڑے اٹھاتے تھے دعا میں، لیکن آج کے دن میرے نبی کا دایاں ہاتھ اٹھا، پھر آپ کا بایاں ہاتھ اٹھا، پھر اور اوپر گیا، پھر اور اوپر گیا، اور صحابہ دیکھتے رہے۔ حضور پاک کی بغلوں کی چمک، بغلوں کی سفیدی خدا کی قسم نظر آئی، اور یہ آپ اس صحابی کے لیے دعا فرما رہے تھے جو شہادت کے وقت اللہ کے ہاں پہنچا، مگر اس کے وقت بھی اس نے اللہ کے نبی کے صحابہ کو نبی پاک کے دفاع کا بھی حکم دیا، اور نبی پاک کے تحفظ کی اس وقت وصیت فرمائی، اور کہا کہ اپنے جسموں کا نہ دیکھنا، نبی پاک کو دیکھنا۔ یہ صحابہ اس طرح دنیا سے جا رہے، موت صحابہ۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، مرنے والا اگر جھوٹا ہے، شرابی ہے، زانی ہے، صحابہ کا گستاخ ہے، نبی کا گستاخ ہے، وہ تمہارا رشتہ دار نہیں بن سکتا۔ جس نے بھنگڑے ڈالے، بھنجرے ڈالے، قوالیاں پڑھی، گانے گائے، اخباروں میں تعریف، رسالوں میں تعریف، سنڈے میگزین میں تعریف، سوشل میڈیا پہ تعریف، اس کی واہ واہ نے بڑی دنیا کو اس کا گرویدہ بنا لیا، سب کچھ کر لیا۔ اللہ کی قسم جب یہ مرتا ہے یہ ذالین میں سے ہے، فنزل من حمیم، اللہ اس کو دکھاتے ہیں اب مر کر تو ابلتے ہوئے پانی کی نہر میں جا کے گرے گا، ابلتے ہوئے پانی کی نہر میں جا کے گرے گا۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم تیرا ٹھکانہ ہوگا، تیری روٹی کانٹے ہوں گے، اور تیرا شربت، تیرا روح افزا، تیرا جام شیری، تیرا پانی، تیرا دودھ، تیرا دہی، تیری سکنجبین پیپ ہوگی جو پگھلائی جائے گی، اور اس کے بعد تجھے دی جائے گی۔ اور ایک روٹی کا ٹکڑا جب تیرے منہ سے اندر جائے گا تیرے گلے کو چیرے گا، تیرے معدے کو چیرے گا، اور تیری انتریوں کو تیرے گا، اور جس وقت تجھے آگ کا شعلہ لگے گا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جس کھال پر تو نے داڑھی نہیں رکھی، جس کھال پر تو نے فشل کروائے، جس کھال پر ٹائی پہنی، جس کھال پر پینٹ پہنی، جس کھال پر دنیا نے بڑی تعریف کی، تو کبھی ایم پی اے بن کر آیا، کبھی ایم این اے بن کر آیا، کبھی بڑا بڑا اداکار تھا، کبھی بڑا بڑا گلوکار تھا، کبھی بڑا بڑا ڈھول بجانے والا، کبھی بڑا بڑا مراسی، کبھی دنیا کی عورت تیری خوبصورتی پہ مر مٹی، کبھی تیری جلد پہ مر مٹی، کبھی تیرے چہرے پہ مر مٹی، کبھی تیری دولت پہ مر مٹی۔ اب تو مر رہا ہے، اب تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب تو ذالین میں سے ہے، اب تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، اب تیرا کھانا کانٹے ہیں، اب تیرا شربت پیپ ہے، اور جہنم کی اس وادی میں اب تو جا رہا ہے۔ اور خدا کی قسم یہ سب ذالین ہیں جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ ہمارا ہر صحابی دائیں ہاتھ والا ہے، ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی کی موت مزیدار ہے، ہر صحابی کی زندگی مزیدار ہے، ہر صحابی وفائے رسول کا جھنڈا ہے، ہر صحابی ادائے احکام رسول کا جھنڈا ہے۔ ہر صحابہ نے ساری دنیا کے اندر نماز والے قدم اٹھائے ہیں، جہاد والے قدم اٹھائے ہیں، شراب والے قدم نہیں اٹھائے، جوئے والے قدم نہیں اٹھائے۔ خدا کی قسم پاکیزہ ہستیاں، پاکیزہ بچے، پاکیزہ خاندان، پاکیزہ حسب، پاکیزہ نسب، پاکیزہ نظام، ان صحابہ اکرام کی وجہ سے آپ طاہر کہلاتے ہیں، آپ مطہر کہلاتے ہیں، آپ امت محمدیہ کہلاتے ہیں۔ نماز کا آئینہ صحابہ ہیں، زکوٰۃ کا آئینہ صحابہ ہیں،
ہیں, قرآن کا آئینہ صحابہ ہیں, جہاد کا آئینہ صحابہ ہیں, ہجرت کا آئینہ صحابہ ہے, مدنی زندگی کا آئینہ صحابہ ہے, مکی زندگی کا آئینہ صحابہ ہے, تحویل بیت المقدس 17 ماہ تک اس قبلہ پہ نمازیں آئینہ صحابہ ہیں, معراج کا واقعہ سنتے تم ہو مگر اس کا آئینہ صحابہ ہیں, ادائے رسول آئینہ صحابہ ہیں, ختم نبوت کے عقیدے صحابہ آئینہ ہیں, جنگ یمامہ آئینہ صحابہ ہیں, 27 غزوات ہیں صحابہ اس کا آئینہ ہے, 100 سریات ہیں صحابہ اس کا آئینہ ہے, نبی کا لباس مبارک آئینہ صحابہ ہیں, داڑھی مبارک آئینہ صحابہ ہیں, آپ کی آنکھوں کی حیا کیسی ہے آئینہ صحابہ ہیں, آپ نے قدم اٹھائے پھر کیسے رکھے آئینہ صحابہ ہیں, 11 شادیاں آپ کی ہیں کیسے اخلاق دیے آئینہ صحابہ ہیں, کتنے آپ کے نواسے ہیں کیسے کردار دیے آئینہ صحابہ ہیں, حج میرے نبی کا ہے آئینہ صحابہ ہے, عمرہ میرے نبی نے کیا ہے آئینہ صحابہ ہے, وفات کے وقت حالات کیا تھے صحابہ آئینہ ہے, وفات کے بعد حالات کیا تھے صحابہ آئینہ ہے, وفات کے بعد رہبر کون بنا, رہنما کون بنا, جس نے لشکر خدا کی قسم آگے بھیجا اور جہاد کو جاری رکھا, اس کا آئینہ صحابہ ہے, جنگ یمامہ میں ہزاروں قربان ہوئے صحابہ, یہ لڑی گئی مسیلمہ کذاب کے خلاف, اس کا آئینہ صحابہ ہے, نبی پاک کی آنکھ جب بند ہوتی ہے, ابو بکر صدیق کے سامنے کتنے بڑے فتنے آئے اور آپ نے کس طرح ان کا سد باب کیا ہے, اس کا آئینہ بھی صحابہ ہے, واقعہ کربلا ہے, یہ تاریخ نہیں, اس کا آئینہ بھی صحابہ ہے, اس کی زبان بھی صحابہ کی ہے, اس کا کردار بھی صحابہ سے ہمیں ملتا ہے, صحابہ کی زندگی پہ جاؤ ہر میدان تمہارا فخر ہے اور جنت ہے اور اللہ کی محبت ہے, اللہ والوں کی موت اور صحابہ کی وفات اور صحابہ کی موت اور صحابہ کی شہادت تمہیں امام احمد بن حنبل کا وہ جملہ یاد کرواتی ہے, ہماری موت دیکھ لو, ہمارے جنازے دیکھ لو, ان جنازوں میں آنکھوں کی سسکیاں دیکھو, آنکھوں میں آنسو دیکھو, اور لاکھوں کی تعداد میں. قاری اسحاق صاحب ہندوستان میں قرآن پڑھاتے تھے, 47 سال جب قرآن پڑھایا, جب آپ کا جنازہ تھا تو چارپائی پر آپ کے منہ سے ایک نور کا شعلہ نکل کر آسمان کی طرف بلند ہوا اور خدا نے وہ جھلک دکھائی کہ اللہ والے جب دنیا سے جاتے ہیں تو خدا کی قسم الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ, یہ جنازہ ہم زمین پہ دیکھتے ہیں نا, فرشتے بھی اس کا استقبال کرتے ہیں اور فرشتے آسمان کی طرف اس کی روح کو خوبصورت کپڑوں میں لپیٹ کر لے جاتے ہیں اور اعلیٰ علیین میں پہنچاتے ہیں. اس اعلیٰ علیین میں حضرت آدم کی روح ہے, حضرت موسیٰ کی روح ہے, میرے آقا کی روح ہے, تمام ایمان والوں کی روح ہے, تمام صحابہ کی روح ہے, اور جو بندہ اس میدان میں جاتا ہے مجھے بتاؤ وہاں کتنی بستی ہے, وہاں کتنی آبادی ہے, وہاں کتنا نظام ہے, فرشتوں کو فخر اسی جگہ پر ہے, ساری دنیا کا مرکز وہاں پہ جمع ہوتا ہے, ساری دنیا کی نماز وہاں پہ جمع ہے, ساری دنیا کا قرآن وہاں پہ جمع ہے, ساری دنیا کا نظام اس جگہ جمع ہے. ان الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهدہ المقربون علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. نیک لوگ جب جاتے ہیں دنیا سے جاتے ہیں, ان کی نمازیں, ان کا قرآن, ان کا صدقہ, ان کا سچ, ان کے جہاد, ان کی شہادت, ان کے زخم, ان کی محبت, ان کے اخلاق, ان کے کردار, ان کی خوشبوئیں فرشتوں کو آتی ہیں. اور خدا کی قسم یہ ایسے لوگ تھے جن کی مجلس میں آسمان کے فرشتے چھٹی لے کے آتے تھے اور صحابہ اکرام کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے اور ان کی زیارت کرتے تھے اور ان سے محبت کرتے تھے اور ان سے عقیدت کیا کرتے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی وفات کا وقت آیا, سینکڑوں کتابیں لکھنے والے ہیں یہ, اور اپنی 3 انگلیوں سے آپ قلم پکڑ کر کتاب لکھتے تھے.
حضرت جب جنازہ آپ کا رکھا ہوا تھا تو آپ کی تینوں انگلیوں سے نور کی کرنیں ساری دنیا کو نظر آئی کہ وہ پھوٹ کر اڑ رہی تھی، اور ساری دنیا کو آپ نے بتایا ہے کہ خدا کی قسم اگر یہ حضرت تھانوی نہ ہوتے تو اہل پاکستان کے عقائد اور ایشیا والے اپنے عقائد سے بالکل محروم ہو جاتے، اور ہم اسی گندگی میں، اسی جہالت میں، اسی نظام میں تباہ و برباد ہو جاتے۔ یہ ہمارے مزکی بھی ہیں، ہمارے مصفی بھی ہیں، ہمارے اللہ والے بھی ہیں، یہ تو صحابہ کرام کے کردار کی جھلک کا ایک ذرہ تھے، لیکن جو صحابہ کرام ہیں ان کے نظام زندگی کو آپ دیکھیں، یہ نظام پوری کائنات کے اندر اللہ والوں کے سامنے ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے ہمارے صحابہ کی موت قابل فخر ہے، بے داغ ہے، اور زبردست قیادت اللہ نے آپ کو جنت میں عطا فرمائی ہے، اور مزے مزے میں ہیں، مزے مزے میں ہیں، اور یہاں پر ہائے وائے، چھریاں، چاقو، نیزے، سڑک بند، راستے بند، سبیلیں، شربت، محرم الحرام کے تقدس کو بالکل تباہ کر دیا گیا۔ اور یہ جو قبرستان پہ جاتے ہیں اور مٹی بدلتے ہیں، یہ بھی اپنے مرحومین کی قبروں پہ جا کے آپ گناہ کرتے ہیں۔ جس مٹی میں وہ دفن ہو چکا ہے نا، اس مٹی پہ پتہ نہیں کتنے قاریوں نے آ کے قرآن پڑھ دیا ہوا ہے، کتنے حافظوں نے آ کے وہاں قرآن پڑھا ہے، کتنے خدا کے ولی وہاں سے گزرے ہوئے ہیں، اور یہ صاحب جاتے ہیں جناب مٹی ساری اٹھا کے باہر اور نئی مٹی ڈالتے ہیں۔ اور قبر پہ تم مٹی ڈالو یا سونا، چونا ڈالو یا ہیرے، کانچ ڈالو، فانوس بناؤ، دیواریں بناؤ، دربار بناؤ، مزار بناؤ، چادریں ڈالو، عرق ڈالو، پھول ڈالو، مومبتیاں لگاؤ، دیے جلاؤ، یہ کاروبار ہے، یہ بزنس۔ لاہور جو داتا دربار ہے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا، بہت اللہ والی شخصیات ہیں، بہت اللہ والی ہے، مگر وہاں پر ساری دنیا کی فحاشی اس وقت کی دنیا نے وہاں پہ جمع کر دی۔ چوروں کی پارٹی وہاں موجود ہے، پورے جیب کترے، پوری ایک جماعت موجود ہے، زانی لڑکیاں وہاں پر موجود ہیں، زانی لڑکے وہاں پہ موجود ہیں، اور اس کے اندر ہمارے بڑے طاقتور لوگ اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ ہم نے خود دیکھا ہے، ہم چونکہ اس علاقے کے ہیں، ہمارا بچپن وہاں سارا گزرا ہے، تو ہمارا بھائی چادر اٹھاتا ہے، چادر لے کے جاتا ہے، چادر وہاں پہ چڑھا دیتے ہیں، شام کو وہی چادر آتی ہے، آدھے ریٹ میں واپس ہو جاتی ہے، آدھے ریٹ میں واپس ہو جاتی ہے۔ اور بھائی چادر قبر پہ ڈالتے ہو، تم زندہ بچیوں کے سروں پہ ڈالو، شادیاں کرواؤ، ساری دنیا کے اندر آگے بڑھو، یہ جتنا تم نے کھلایا ہے پلایا ہے، کم از کم ان میں آپ غریب بچیوں کی شادیاں کروا دو۔ بچیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، ابھی اخبار میں تھا کہ 1 کروڑ بچی کنواری شادی کی منتظر ہے، جس کی ایوریج 35 سال کی عمر ہو چکی ہے، اور اس میں رکاوٹ برادری ہے، برادری کا رشتہ نہیں مل رہا، رکاوٹ جہیز ہے کہ جہیز نہیں مل رہا، اور رکاوٹ سونا اور زیور اور اس کی بڑھتی ہوئی دولت ہے کہ یہ نہیں مل رہا۔ 35 سال کی ایج کی ایوریج آ گئی ہے، اور یہ 1 کروڑ کے قریب، ہمارے 24 کروڑ عوام، 1 کروڑ کے قریب ایسی کنواری بچی ہیں جو آج شادی کی منتظر ہیں۔ اللہ والا کوئی اس بات کا کیوں نہیں سمجھتا؟ النکاح ایسرہ مؤونۃ، نکاح وہ ہوتا ہے جس میں بڑی آسانی ہو اور اس میں کوئی مشقت نہ ہو، کوئی نظام نہ ہو، کوئی دنیا، کوئی دین، کوئی ایسا مسئلہ جو مشکل میں انسان کو لے کر آتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اور اللہ رب العزت نے زندگی آپ کو عطا فرمائی ہے، اس زندگی کے اندر اپنا آخری لمحہ جو ہمارا موت کا آتا ہے، جہاں پہ حلقوم ہے، آخری وقت ہے، نزع کی حالت ہے، مرنے والے اس میں انبیاء کرام جیسی مقدس ہستیاں ہیں، ان کی موت کے حالات ہیں، صحابہ کرام کی مقدس ہستیاں ہیں، ان کی شہادت کے، ان کی وفات کے، ان کی موت کے احوال ہیں، موت کے وقت کردار کیسا تھا، موت کے وقت نظام کیسا تھا، موت کے وقت اللہ نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اور ہمارے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کرنا ہے۔ اس کے لیے اپنے عقائد ٹھیک کرو، معافی دینے کی عادت پیدا کرو، عقیدے پہ سمجھوتا مت کرو، رافضیت، مرزائیت، ان کی دوستیاں، ان کے تعلق، ان کے ناطے، ان کے رشتے توڑو، اللہ والوں سے اپنے تعلق جوڑو، محرم الحرام کو پر امن بناؤ، اور پر امن بنانے کے لیے خرافات سے، رسومات سے اور بدعات
آج سے ہم بھی اور صاحب اقتدار لوگ بھی اس سے پیچھے رہیں اور محرم الحرام روزے والے تقدس کی طرح ہمیں گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ اور یہ محرم الحرام ہماری زندگی میں نہیں آیا بلکہ یہ تو کائنات کی ابتدا سے چل رہا ہے اور ساری دنیا میں اس کو امن کا اور سکون کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ آج مکہ آپ کے سامنے، مدینہ آپ کے سامنے، حسین مکہ میں تھے نا، مدینہ میں تھے، حسن وہیں پہ تھے، حضرت علی وہیں پہ تھے، ان کے نانا بھی وہاں پر تھے، ان کی پیدائش بھی وہیں پہ ہوئی ہے، سب کچھ وہاں پہ ہوا ہے۔ اما فاطمہ کی وفات اسی مقام پہ ہوئی ہے۔ ساری دنیا کا مرکز کیا ہے؟ مدینہ ہے، یا مرکز کیا ہے؟ محور ہے۔ عاشورہ آپ نے دیکھا ہے، عاشورہ جو عاشور گزارا ہے آپ نے، وہ میرے نبی نے بھی گزارا ہے اور صحابہ نے بھی گزارا ہے۔ مکہ میں یوم عاشور کیسا گزرا ہے اور مدینہ میں یوم عاشور کیسا گزرا ہے، آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں، آپ کو کسی تحقیق کی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح یہ جو میلاد النبی آپ مناتے ہیں، یہ مکہ میں کیسے گزارتے ہیں اور مدینہ میں جہاں مرکز نبی کا ہے، پیدائش نبی کی ہے، وفات نبی کی ہے، روضہ نبی کا ہے، ریاض الجنہ نبی کا ہے، مدینہ نبی کا ہے، مسجد نبوی وہاں پہ ہے، سب کچھ وہاں پہ، عاشق وہاں پہ ہیں، حبیب وہاں پہ ہیں، صحابہ وہاں پہ ہیں، آپ کے رشتہ دار وہاں پہ ہیں، آپ کی بیٹیاں وہاں پر ہیں، آپ کا خاندان وہاں پر ہے، آپ کا حسب ادھر ہے، آپ کا نسب ادھر ہے، آپ کا عرب ادھر ہے، آپ کی تمام چیزیں اس جگہ موجود ہے نا۔ جب وہاں پہ ہیں جو چیز کا مرکز ہے، محور ہے، مرکز ہے، آپ کبھی بھی ان تمام چیزوں میں مکہ اور مدینہ کو کیوں نہیں دیکھتے؟ بس وہاں دیکھو، جس جگہ حضور پاک کا یہ سارا خاندان تھا اس جگہ کے کردار تو دیکھو، کیسا خوبصورت منظر ہوتا ہے وہاں پہ، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، روزے دار تو ماشاءاللہ عربی ویسے ہی بڑے زبردست ہوتے ہیں اور ان کا روزہ بہت ہی مشہور ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں، اچھا یہ بھائی کسی نے پوچھ لیا میلے پہ جا کے کھانا جائز ہے؟ نہیں بھائی، بالکل جائز نہیں ہے، یہ سب شرک ہے اور شرک کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بالکل میلے پہ، عرس پہ، ان تمام جگہوں پہ آپ نہ جائیں، آپ کی بیویاں، ہماری بچیاں، ان کو قبرستان میں جانے کی اجازت نہیں ہے بھائی۔ مسجد میں فرض نماز کے لیے ان کو اللہ نے نہیں بلایا ہوا۔ آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں نا، جمعہ میں آپ کی کسی خاتون کو اللہ نے نہیں بلایا۔ اب کیا ہے جناب، جتنے بندے ہیں اتنی بیویاں ان کے ساتھ جا رہی ہیں، اور یہ ایک پورا سیزن ہے، یہ محرم اور یہ سفر ہے، یہ 2 مہینے سیزن دربار کا ہے، مزار کا ہے، ان تمام چیزوں کا ہے۔ بھوکا باپ گھر میں مر رہا ہوتا ہے اور بھوکی ماں گھر میں مر رہی ہوتی ہے، اور آپ مرے ہوئے لوگوں کے گلوں میں آ کے پیسے ڈالتے ہیں، وہ کھانے کس نے بھائی ہیں؟ تو حضرت علی حجویری اتنے اللہ کے ولی ہیں، ان کی قبر پر آج کھانے اور پینے، چسکے اور لذت، چوری چکاری، منی سین میں وہاں پہ بنے ہوئے ہیں۔ صرف لاہور کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ادھر آپ چلے جائیں میانی صاحب میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا احاطہ ہے، کبھی بھی آپ جائیں، رات کو 2 بجے جائیں، 12 بجے جائیں، بالکل مین روڈ پر آپ رات کو جائیں، 2 بجے جائیں، 12 بجے جائیں، 1 بجے جائیں، 10 سال کا بچہ جائے یا 100 سال کا بوڑھا جائے، وہاں پر آپ کو اس طرح لگے گا جس طرح آپ اپنے باپ کے پاس آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل لگے گا۔ کچی مٹی، کچی قبر، ہمارے اکابرین تو یہ ہیں، اور یہ سب ہمارے اکابرین ہیں، حضرت علی حجویری ہوں، سلطان بہو ہوں، معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہو، یہ جو بھی ہیں یہ سب اللہ کے ولی ہیں، سب اللہ کے ولی ہیں، سارے اللہ کے ولی ہیں۔ مگر آج ہمارے جو صاحبزادے ہیں نا، گدی نشین جو ہوتے ہیں، انہوں نے آ کر اس کا بیڑا کیا کر دیا؟ غرق کر دیا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ہم اثر ہیں، ہم زمانہ ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء سے ان کا سلسلہ اصلاح ہے، لیکن اب جا کر تبدیلیاں آ گئی، چینجنگ آ گئی، اور کھانے اور پینے اور یہ تمام چیزیں آ گئی۔ اس لیے محرم کے تقدس کو خراب ہم نہیں کرتے، محرم کے تقدس کو خراب بدعات کرتی ہیں، خرافات کرتی ہیں، رسومات کرتی ہیں، اور دین سے باہر جائیں اور اس کو رنگین کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کے تقدس اور اس کی حرمت کو ہمیشہ مکمل طور پہ اس کی ساکھ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔